حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، انبیاء علیہ السلام کی مختصر سیرت اور اس سے ملنے والے اسباب جو ہم سن رہے ہیں، اس میں کل جو ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے فلسطین کے اندر 100 بھیڑ دے کر، بھیڑ بکریاں آپ سمجھو، 100 دے کر زمین کا ایک حصہ خریدا تھا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ خیر، ان کے جیسا کہ کل بتایا گیا 2 بیویوں میں سے ایک بیوی سے 10 اور دوسری بیوی سے 2 لڑکے، ان 12 لڑکوں میں سے ایک کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ہم عموماً سنتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ 12 فرزندوں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ تھا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک خواب دیکھتے ہیں، اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ ابا نبی تھے، سنے سمجھ گئے، منع کر دیے بیٹے کو، بولے کسی کو نہ کو بولو۔ نعمت بعض اوقات ہمارے اوپر اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، وہ چاہے ہمارے پاس عقل ہو، سمجھداری ہو، ہوشیاری ہو، آئیڈیا ہو، یا مال ہو، جائیداد ہو، کیسے بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کا ایک بڑا احسان ہوتا، وہ ہر ٹائم ہر ایک کے پاس شیئر کرنے کا نہیں رکھتا، بعض چیزوں کو چھپانا بھی پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ابا بولے، انہوں بولے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں ستاروں کو، چاند کو، سورج کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بہت بڑا زبردست مطلب، ایک وقت آئے گا یوسف علیہ السلام کے پورے لوگ فرما بردار ہوں گے، ان کے پورے بھائی بھی، امی ابا بھی، بڑا مطلب تھا اس کا، لیکن بھائیوں کو ابھی معلوم ہو گیا تو جلس ایک قسم کا غصہ آ جائے گا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام منع کرے بیٹے کو منع کرے کہ تمہیں اپنے بھائیوں کے پاس، کس کے پاس بھی بولو نہ بولو۔ خاص طور پر ہمارے جلنے والے، حسد کرنے والے، ان لوگوں سے تو ہرگز بولنا چاہیے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، ماں باپ کو ہمیں پڑھنے کے وقت کیسا تھے، بچپن میں کیسا تھے، اپنے بچوں کو بولے گا وہاں جلنے کا کیا لیا۔ ایک ٹیچر، ایک پروفیسر، ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو بولے گا انکریج کرنے کے لیے، ہمیں سب ایسا پڑھے، سو ایسی محنت کریں، ایسا کریں، بولے گا۔ ایک بڑے ذمہ دار، ان کے ماننے والے، ایک شیخ، ان کے مرید ہیں، سب کو بولے گا۔ ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا منع کر دی، بولو نہ کو، نعمت ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو سورہ ضحیٰ کے اندر بولا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ اب جو میں بولتا تھا نا، وہ جو چیز بولنے کی ہے اور بولنے سے فائدہ ہے وہ بولنا ہے۔ اللہ کی نعمت ہمارے اوپر ہے نا، وہ ظاہر کرو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ خیر، بات اسی میں لمبی ہو جاتی۔ دوسری چیز، خواب دیکھے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ خواب کس کو بھی بولو نہ کو بولو، خواب کبھی ایج ماجرا، ایج لاجی، کون سا خواب دیکھے تھے، کیا خواب دیکھے تھے۔ بعض لوگوں کی بیماری جیسا عادت فوراً سب کے پاس بولنا شروع کر دیتے۔ خواب بولنا نہیں ہے، خواب 2 ٹائپ میں اس کے بیان میں نہیں جاتا، ایک تو اچھا خواب یا تو برا خواب۔ برا خواب تو ہرگز بولنا نہیں۔ اچھا خواب دیکھیں ہیں تو تمہیں حدیث کے اعتبار سے، حدیث کے روشنی کو بڑا اشارہ شارٹ میں کرتا ہوں، میں حبیب لبیب دونوں سے بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے بھی نہیں بولوں۔ لبیب کا تو کیا، ایک بڑے عالم، بڑے مفتی ہیں، سمجھدار ہیں، ان خواب کا مطلب، خواب کی تعبیر انہوں بولتے ہیں، ان کے پاس ہمیں بولے گا حضرت نے ایسا ایسا خواب دیکھا، کیا مطلب ہے اس کا، انہوں بولیں گے تعبیر اس کی، اور صحیح تعبیر بولیں گے۔ اچھا خواب ہے، شوہر دیکھا اپنی بیوی کے پاس، بیوی دیکھی ہے اپنے شوہر کے پاس، بیٹا دیکھا اپنے امی کے پاس، ابا کے پاس، بول سکتے ہیں، کیونکہ حبیب وہ لوگ چاہنے والے، یہ 2 کو چھوڑ کو تیسرے کسی سے شیئر کرنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ خواب برا خواب ہرگز بولنا نہیں۔ جو بھی
برا خواب دیکھے، دیکھنے والے فوراً اللہ کے پاس اس خواب کے شر سے مجھے بچا اللہ بول کے دعا کرنے لگے۔ اللہم انی نعوذ بک من شر ھذہ الرؤیا۔ عربی میں پڑھنا تھا کو نہیں آئے تو کیا دیں، انگریزی میں، تمل میں، اردو میں، کس میں بھی فوراً اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ اس خواب کی جو برائی ہے نا وہ شر سے مجھے بچا اللہ۔ یہ بس یہ دعا کر لینا، یہ ہمارے لیے تاکہ تعلیم ہے اس وقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے، ابا کی پوری توجہ ان کے اوپر۔ ایک ایگزامپل کے واسطے بولتا ہوں، نبی علیہ السلام کی اور بھی ازواج مطہرہ، ان میں سے ایک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا دل کا میرا نظر حق سب کا برابر ادا کرتے، کس کو بھی کم زیادہ نہیں، سب کا حق برابر ایکوال ادا کرتے پوری بیویوں کا۔ لیکن امی جان عائشہ کی طرف ذرا دل مائل ہوتا، اللہ کے پاس دعا کرتے، یا اللہ مجھے اس میں پکڑ کرنا کو اللہ، میرے بس میں کتنا ہے کہ پورے کو ایکول کرتا ہوں، لیکن میرا دل جو مائل ہوتا ہے وہ میرے اختیار میں، کنٹرول میں نہیں ہے، معاف کر اللہ بول کے دعا بھی کرتے۔ یہ ابا کی حالت تھی۔ تمام بیٹوں میں یوسف چونکہ انہوں نبی بننے والے ہیں، انہوں نے فرما بردار صالح، کون سے بھی ماں باپ اپنے بچوں میں بات ماننے، کام کرنے، خدمت کرنے والے بچے رہے تو دل ذرا زیادہ ان کی طرف مائل ہوتا، سوچا ایک نیچر ہے۔ دوسرے بھائی ان کو جلن شروع ہو گیا، غصہ آ گیا، یہ کیا کام کرتے ہمیں، ابا کو ہاتھ بٹاتے ہمیں، محنت کرتے ہمیں، خاندان کی طاقت ہماری وجہ سے، لیکن ابا کی پوری توجہ وہاں کیا، عجیب عجیب پلاننگ کرے۔ ایک دن ابا کو ٹھکا کے دھوکہ دے کے ایسا ویسا باتیں کر کے وہ کیا وہ ہمارے بھائی کے ساتھ کھیلنے ہم نہ حق نہیں کیا، ایسا سب بات کر کے لے کر گئے۔ وہاں جا کے مشورہ، ہمارے ابا کے دل سے یوسف کی محبت کم کریں گے، نکالیں گے، کوشش کرے تو ہوا نہیں۔ سیکنڈ آپشن، یوسف کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ کیا کرے گا؟ آئیڈیا کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کسی کی رائے ہے قتل کر ڈالو، کسی کی رائے ہے لے جا کانٹ میں جب چھوڑ ڈالو، جنگل میں چھوڑو، جنگلی جانور کھا لے، کسی کی رائے ہے سوکھا کنواں ہے نا وہ کنویں میں ڈال دو۔ لاسٹ کو وقت طے ہوا، سوکھے کنویں میں ڈال دیے، کپڑے نکال لیے، خون لگا لیے، دوسرے ایک جانور کو شکار کر کو خون لگا لیے، ابا کے پاس جا کر بتایا، دیکھتے ہی نبی تھے، دیکھتے ہی سمجھ گئے کیا کر کو نہیں ہوئی، کون سا بھیڑیا، کون سا شیر، کون سا چیتا ایسا سوکھی ہے میرے کو پہلے شرط نکال، اس کے بعد میں تجھے کھاتا ہوں بولنے کے واسطے۔ یہ شرط پھٹکوچ نہیں ہے، خالی خون لگا ہوئے تو کیسا ماننے کا کبھی چانس نہیں تھا، پھر بھی آپ کیچ کرتے خاموش رہ گئے۔ حاصل کیا؟ جھوٹ کبھی بھی بولیں گے آج نہیں تو کل پکڑے جائیں گے، سب کے سامنے رسوا ذلیل ہونا پڑے گا۔ جھوٹ بولنا نہیں بلکہ ہم اپنے بچوں کو پہلے سے اس کی عادت ڈالنا، ایگزامپلس دے دے کو، ایسا عبرت بول بول کو، واقعات بول بول کے ہمارے بچے کے مائنڈ میں بٹھانا۔ جھوٹ بولے تو اللہ یہ زبان کو انگار میں ڈالے گا، یہ زبان کو سانپ کاٹے گا، بچو کاٹے گا، ایسا بول کے بچے کے مائنڈ میں سیٹ کرنا۔ جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کو سوکھے کنویں میں ڈالا گیا، چھوٹے سے بچے، زبان پر ایک لفظ شکایت نہیں، کہا اللہ ایسا کرتا جانا نہیں چاہیے۔ ایک سفر جاتے جاتے مسافر وہاں سے اٹھائے لے گئے، مصر میں بیچے، معمولی بثمن بخسی، بڑے بہت زبردست ریٹ میں نہیں، ایک دم لو معمولی چلت پیسے میں بیچے، غلام بنا کو ان کو بیچ ڈالے، منہ سے ایک لفظ شکایت نہیں اللہ کے پاس۔ اللہ ان سے ایک کھیڑے میں پیدا ہونے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت پورے ورلڈ میں زبردست پاورفل کنٹری مصر، ایجپٹ، وہاں کا حاکم فائنانس منسٹر بنانا تھا۔ وہ کھیڑے میں رکھ کو یہاں کا حکومت چلانا تھا، تو وہ قانون کیا کر کو وہ لا، وہ فائنانس کا یہ سب پڑھنا نا، وہ جاننا نا، تجربہ کرنا نا۔ اللہ کون سے راستے سے لے لگائے؟ وہاں آئے، وہاں ایک بہت بڑا مالدار بڑا منسٹر انہیں خریدا، اپنے گھر میں رکھا، بیٹا نے اولاد نہیں اسے اپنے بیٹے کے سکا رکھا تھا۔ وہاں انہوں تربیت پائے، بہت ساری چیزیں دیکھنے سننے، کیسا حکومت چلانا، کیا مشورہ کرتے، وہ ڈیفنس کے لیے کیا کرتے، اندر کے لیے کیا مشورہ کرتے، پورا دیکھتے تھے، سمجھتے 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 بڑے ہوئے۔ عورت زلیخا نیت بری ہوئی، جوانی میں امتحان، بچپن میں اب تک کے بڑے امتحانات ایگزامس کر کے بولے تو اب یہ جوانی میں جوانی کا امتحان، جوان بولے تو شہوت، خوبصورت تھی حضرت یوسف علیہ السلام، گھر کی جو رانی ہے ملکہ ہے اس کا دل آ گیا، ایسا تو بھی کر کے اس کو پا لینا ہو، کئی کوشش سب میں ناکام۔ ایک دن دروازے پورے کے پورے اندر سے بند کر کے زنا کے لیے دعوت دیتی، وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی ہر جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ امتحان لے دی۔
ہمارے بچوں کو آج سکھا کے رکھنا ہے کہ کیا ہوا جرم مجھ کرے نہیں سکا دنیا میں یہ عجیب مثال کئی کو غلطی کرے نہیں کر کو جیل میں گئے حضرت یوسف علیہ السلام وہ عورت بلائی نہیں زنا کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے واسطے وہ جیل میں گئے تھے جیل کی سزا کئی کو غلطی کرے نہیں کر کو کیا کمپرومائز کرے تو بے پرواہ نہیں دین ایمان عزت اللہ رسول کا حکم اس میں کمپرومائز نہیں یہ بچوں کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کیا آگے کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے کیا جگہ کا نقصان ہوتا ہے کیا ہو گئے تو بھی پرواہ نہیں دین کے لیے کمپرومائز دین کے نام پر کمپرومائز ہرگز نہیں ہے یعنی اللہ رسول کے حکم کو چھوڑ دے گا چلو بھائی ایسا ہے نا ویسا ہے نا بول کے اللہ کے حکم کو توڑنے چھوڑنے کا سوال ہے حضرت میں شاک میں بول دیتا ہوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے وہاں جیل میں تھے 2 آدمی آئے ان کا خواب بتایا ان کو بھی بولے کہ میں ریلیز کو جان کے جب وہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرو بول کے انہوں گئے بھول گئے پھر کب کی بادشاہ کو ایک خواب آیا جب آئے انہوں یوسف میں بھول گیا میں ایک لفظ شکایت نہیں کہیں کو بھول گئے تب جی تمہارا کام ہو گئے تو بھول جاتے سوچ کیا بیچ نہیں بولی اس کے بعد جب ریلیز کرنے کا موقع آیا بادشاہ کا خواب میں بولتا گیا تھا کہ سب ریلیز کرتا ہے تو میرے اوپر نام بدنامی جو کلنک لگتا ہے نا وہ ایسا رہ جائے گا مسلمین داڑھی جو لوگ رہتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اس جگہ نصیحت کیا ہمیں لوگوں میں چل پھر کر کام کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا دعوت و تبلیغ کے سفر میں جانا لوگوں کو سمجھانا بولے ہمارے اوپر بدنامی کا ایک الزام لگیا کرتے بولے تو دور کرنا ضروری فرض ہے وہ ویسا چلے جو ہوتے پروانی آجزی میں بڑا نرم دل آدمی کا قبول کو وہ اونچ لگے تو لگے کہ بدنام میں جہاں کو کام بھی کرتا ہوں تو کون بھی سنے نہیں انہیں چور آپ کو مجھے بولتا ہے ایک زانی آپ کو مجھے بولتا ہے کہ ہمارے اوپر تہمت رکھو ہے ہمیں کرے سو نہیں ہو غلط نام بدنامی کا دھبا آ گیا تو اسے دور کرنا حضرت یوسف علیہ السلام اس کے لیے کھڑ گئے کب تک میرے بدنامی میرے اوپر ٹھپا رکھو ہے نا وہ ختم نہیں کرتے کہ باعزت بری کیا بھی گناہ نہیں کرے گا تو گناہ کرے سب پھر بھی ایمرجنسی ان کی ضرورت ہے اس کے واسطے ریلیز ایسا نہیں کرنا بولے بات بہت لمبی ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام بولنا ہے تو بولتے چلے گا کیونکہ اللہ قرآن میں پورے نبیوں کے حصے بول کر اس قصے کو احسن القصص کو بولے گا سارے واقعات میں بہترین ہر عمر والے کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین نصیحت میں آپ کو شارٹ پہ بولتا ہوں آپ لوگ پورے سمجھدار ہندوستان کو ذہن میں رکھ کے سمجھو حضرت یوسف علیہ السلام ماں بادشاہ بنے امی ابا بھائیاں پورے وہاں گئے باہر سے وہاں آئے ہیں انہوں بنی اسرائیل فیملی حضرت یوسف علیہ السلام ان کی فیملی پورے بنی اسرائیل وہاں پہلے سے جو تھے کنعان کے اب ہمارے ملک کو رکھو ذرا سمجھو جب حضرت یوسف علیہ السلام زبردست حکومت کرے سارے لوگوں میں انصاف اس کے بعد انتقال ہو گیا سارے لوگ پھٹ کے رو رہے تھے آج تک اتنا بڑا ہم پورے ایجپٹ کو اس سے بڑا کون سا غم بھی ہمیں دیکھے نہیں ان کو ایسا رو رہے تھے زمانہ گزرتے وہ کنعانی لوگ آنے نا وہ لوگ اپنے اولاد کو ایک ان کے دل میں زہر کاٹے کا بیج بولے ان کی کان سے کیا ہے بنی اسرائیل ان لگا ہمارے اوپر حکومت کرنا سکے ہمیں یہاں والے نا ان لگا کو ہمارے اوپر حکومت کرنا سکے بس بھائی تھے بڑے لوگوں پر نہیں لگا کر اتنا احسان لگا کہ ہمارے اوپر ایسا ہم نہ دیکھ لیں معلوم کر ہمارے لوگ اپنے کھڑکوں ہوٹل میں وہ کنجر پٹی نہیں کر 7 سال عہد کا جو 8 سال کا پریشانی کا ہے ہمارے اتنے بھی کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا ہمیں ان کا ہاتھ پاؤں پکڑ کو بھگا کو ان کو بولے تو ذرا سنبھالو بولو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر بولنے والے نہیں وہ کیا احسان ہے ہمیشہ یہاں والے کرنے کا 2 ٹیکنیک تھے اور زمانہ گزرے اس کے بعد پورے کے پورے گھمنڈی ہو گئے سب کے سب بولے گے بنی اسرائیل کو ہمارے اوپر حکومت کرنا کنعان مصر کے کون یہاں پہلے سے چھین کے وہ لوگ حکومت کرنا 1000 آزادی میں لڑائی میں کس میں کی ان کا احسان ہے تو بھی پرواہ نہیں ہم لوگ کر کو وہ آ گئے فرعون ان لوگوں میں سے چھایا فرعون بادشاہ بنے بنی اسرائیل کی بہت زیادہ نفرت تھی فرعون کے اندر جو کچھ کرنا تھا کریا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت اختصار کے ساتھ جلد سے جلد ہم ختم کر لیں گے اور 2-3 کا نام میں تذکرہ کر دیتا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے ایک بیٹے ہیں مدین ان کے اولاد میں سے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام بہت زبردست خطبہ تقریر کرنے والے بیان کرنے والے ان کی قوم میں بھی کئی قسم کی برائی تھی دعوت دیے نہیں ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آیا ختم حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوتے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب صبر ایوب بھی بہت مشہور نام
اللہ تعالیٰ کئی آزمائشاں دیا ہوں، کئی قسم کی آزمائشاں، جسم کے اندر بیماری کے اعتبار سے کئی قسم کی آزمائش۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کیا، خطرناک بیماری تھی نا، ہوٹل میں ان کی بہت زبردست زندگی کی رفیق حیات، لائف پارٹنر، بڑی بہترین بیوی، خدمت کرنے میں زبردست بیوی۔ ایک بار شیطان انسان کی شکل میں ان کے پاس آیا، ایک نصیحت کے واسطے بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں، آیا کہ بولا دیکھو میں زبردست حکیم ڈاکٹر، میں تیرے شوہر کو جو وہ کہنا میں اچھا کر، کنڈیشن کیا ہے؟ اچھا ہو کے بعد حکیم صاحب اچھا کرے سو بولنا، اللہ اچھا کرے بولنا نہیں، اچھا کر کو مان، ٹھیک ہے تمہیں کیا بولتے کہ بولو میں وہ کرتا ہوں، اچھا ہو کے بعد میں بولتا ہوں حکیم صاحب اچھا کرے اللہ کرے سو نہیں کرتا۔ نبی کی بیوی ہے، نبی کی صحبت میں رکھو، دل بھی اچھا ہوا تھا، لیکن شوہر کی اتنی محبت، شوہر اچھا ہو گئے تو بس نہ تک وہ لیول میں آ گئے تھے، اس لیے مان لیے تھے، ذرا قدم زبان پھسل کے جیسا فوراً ان کو بات میں سمجھ میں آیا ہے، غلطی کرتے رہنا ہے، ایسا کہیں کو بولنا، شوہر کے پاس بولے، ایسا ایک جگہ آئے تھے حکیم صاحب کہتے ایسا بولے انہوں، فوراً غصہ آ گیا، بیمار نہیں ایک دم بیمار نبی نا، غصہ آ گیا، وہ کیسا تھا؟ اللہ اچھا کرے نہیں، حکیم اچھا کرے گا تو بولی گی کیا، وہ مان لی کیسا تم، غصہ آ گیا، میں اچھا ہو گیا تو ماروں گا میں تجھے، کو قسم کھا لیا شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، اور حالانکہ وہ توبہ کر لیا اس کے بعد نہیں غلطی بول کے، خود اللہ بھی اس کے لیے کھیلا بتایا، وہ سورہ صاد کے اندر ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل ایک ہیں کفل کر کے ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی، ان کا واقعہ حدیث کے اندر آیا ہے، وہ جو ایک عورت مزدور، ایک غریب بیچاری عورت کو اس کو پیسے کی ضرورت تھی، کتنے کی دینار دے ڈالنے کا کو دل میں ارادہ، موقع ہے تو اس سے ہمیں غلط کام کر لیں گے، کروا لیں گے، واقعتاً وہ موقع آیا، وہ عورت کو اندر بلا کے دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ غلط ارادہ جب کرنے کے لیے گئے تو اس وقت وہ عورت کے جسم میں کب تک اتاری ہے، مجھے اللہ کا ڈر آ گیا ہے، تم بھی اللہ سے ڈرو، یہ ایک لفظ بولنا تھا وہاں سے دور ہٹ گیا۔ یہ ایک انسان، ایک آدمی بنی اسرائیل میں تھا، اس کا واقعہ، لیکن ذوالکفل کر کو ایک پیغمبر تھے، ذوالکفل علیہ السلام پر بعض روایتوں میں تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ کر 3 دن مسلسل ان کو غصہ دلانے کی کوشش کرے، 3 دن تک پیٹ بستر کو لگنے دیا نہیں شیطان، تب انہوں پنچایت فیصلہ کرنے کے واسطے جیسا بیٹھتے نا نیلی بدی جماعت کے سب وہ بیٹھنے کا ٹائم کب ہے کہ جب آپ ہو آنے کا نہیں، کب بھی وہ آرام پر وہ ٹائم میں آ جانے کا۔ تیسرے دن ان کو سمجھ میں آیا کہ شیطان ہے، معمولی انسان نہیں ہے، شیطان ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دروازہ بھی بند، باہر آدمی کو بول کے کسی بھی بھیج رہا تو میں سونا ہے، ایک دم طبیعت خراب ہو گئی ہے، دروازہ بند کا بند ہے، اندر آ گیا ہے، تو غصہ دلانے 3 دن کوشش کرے، رکھتے ہوئے غصہ نہیں ہوئے، یعنی غصہ ہرگز نہیں کرنا، بلکہ مثال میں بولیں گے حضرت ذوالکفل علیہ السلام، شیطان ہار مان کو گیا ہے، تم نے غصہ دلانے کیا کیا کوشش کرے، 3 دن سے کمر تمہاری پیٹ بستر کو لگی نہیں، اتنا تڑپا لگا ستا رکھوں میں، پھر بھی تمہیں غصہ کرے نہ میرے اوپر، میں ہار گیا، میں بول کو شیطان گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو پاکیزہ اوصاف عادات اخلاق ہم کو ان پاکیزہ شخصیات کی سیرتوں سے ہم کو ملتی ہیں، اس کو حاصل کر کے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان میں بھی مذاکرہ کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔